یہ شخص صرف اور صرف بچوں اور عورتوں کے مورچے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، انسانی مورچے کو استعمال کر رہا ہے اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کر رہی ہے، حکومت مجھے گرفتار کر رہی ہے، حکومت مجھے مارنا چاہتی ہے اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب مطلوب ہیں ان جرائم میں جو فورن فنڈنگ ہے، جو ٹیرین کے والد کا کیس ہے اور توشہ خانہ کا کیس ہے اور زیبا جج کی توہین عدالت کا کیس ہے، اور یہ وہ وارنٹ ہے، یہ وہ گرفتاری کا وارنٹ ہے جو عدالت نے پولیس کو دیا ہے کہ ایک مجرم کو، ایک ملزم کو، ایک فورن ایجنٹ کو، ایک توشہ خانہ چور کو، ٹیریان کے والد کو اور توہین جج کے مجرم کو پکڑ کر پیش کیا جائے، کیونکہ وہ بزدل ہے، وہ گیدڑ ہے، وہ چوہا ہے، وہ عورتوں اور بچوں کے مورچے کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے۔ وہ شخص لیڈر نہیں ہوتا جو اپنے کارکنوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو ڈھال بنا کر، ان کو سڑکوں کے اوپر ڈھال بنا کر بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہو، اور یہ تاثر دینا فورن میڈیا پہ، یہ تاثر دینا دو جھنڈوں میں بیٹھ کر کہ حکومت آپ کو گرفتار کر رہی ہے، یہ وہ وارنٹ ہے۔ یہ میڈیا کو بھی بتانا چاہیے، اور میڈیا کے لیے بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کو یہ بتانا چاہیے جو کہ 65 پولیس کے افسران عدالتی حکم کے اوپر عمل کرانے کے لیے اس وقت زخمی ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے پنجاب کے سر اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، پولیس بالکل یہ آرڈرز ہیں، کیونکہ وہ تو عدالت کے احکامات کے اوپر ایک مجرم کو، ایک ملزم کو گرفتار کر رہی ہے، لیکن وہ مجرم اور ملزم جو ہے وہ بہادر خان کہتا تھا اپنے آپ کو، جو چارپائی کے نیچے چھپ کر زمان پارک میں بنکر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے تو امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی آپ کے بقول۔ اس لیے یہ بات میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شخص ایک مجرم ہے، اس کو عدالت نے بلایا ہے، اور اگر عدالت اس آئین شکنی پہ اس کو گرفتار کرتی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئین شکنی کی تھی اور اسمبلی کو بحال کیا تھا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ عدالت اس کو اگر 25 مئی کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیتی، جس دن اس نے ملک میں افراتفری پہنچائی اور لاشیں گری، عدالت اس دن گرفتاری کا آرڈر دیتی جب ان کے عہدیدار کے ٹیرس کے اوپر سے پولیس والے کے پیٹ میں گولی لگی۔ عدالت اگر حکم دیتی، جس وقت عدالت کے اوپر دھاوا بولا ایک جتھے نے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ میراتھن جو چلائی ہوئی ہے اس کے اصل حقائق بتائیں کہ اس وقت 65 پولیس کے اہلکار اور رینجرز کے زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتھا جو پولیس احکامات عدالت کے کہنے کے اوپر انشور کرانا چاہ رہی ہے، عدالت کا حکم ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، ایک فورن ایجنٹ کو، اور اس کے اوپر جتھے حملہ آور ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملہ آور کیوں؟ اگر آپ فورن ایجنٹ نہیں ہیں تو عدالت بلا رہی ہے، جواب دے دو۔ اگر تم نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا، فورن فنڈنگ نہیں کی، منی لانڈرنگ نہیں کی، تو اور شوکت خانم کے پیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نہیں انویسٹ کیے، تو عدالت کو جواب دے دو۔ اگر تم ٹیریان کے مجھے تو اس بچی پہ ترس آتا ہے، اگر تم ٹیریان کے والد نہیں ہو، جس کا تم نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا، جس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیلیفورنیا کی عدالت میں وہ موجود ہے، تو جواب دے دو میں ٹیرین کا والد نہیں ہوں، یا نہیں ہوں۔ جواب دے دو کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری نہیں کی، گھڑی لے کر میں نے پیسے جمع نہیں کرائے، میں نے پالیسی کو بدلا، میری بیگم نے ہیرے جواہرات اکٹھے نہیں کیے، ہاروں کو ڈکلیئر نہیں کیا، اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے میں نے وہ گھڑی بیچ دی، نقلی پرچیاں بنوائیں، وہ جواب دے دو عدالت کو۔ عدالت کو کہہ دو میں نے زیبا جج کو، اوئے زیبا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے، عدالتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آج اگر عمران خان صاحب عدالت کے احکامات کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور کارروائی ملتوی ہوتی ہے، بیلز ملتی ہیں، مؤخر ہوتی ہے، وارنٹس کو معطل کیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان کے ہر شہری کے لیے یہ گنجائش فراہم کرنی پڑے گی۔
آپ میں تو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری جو ہے وہ معطل ہے, میری گرفتاری نہیں ہو سکتی, تو آپ انڈرٹیکنگ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے. انڈرٹیکنگ دے رہا کی جو وارنٹری گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اس لیے یہ بات میڈیا کو بھی سمجھنی پڑے گی. یہ جو پورا پولیس والوں کی تضحیق کرانا, یہ میڈیا کو تمام حقائق سامنے لانا پڑیں گے کہ ایک مجرم, ایک ملزم مفرور ہے. عدالتی احکامات کے اوپر دہشت گردی کے جتھے جو ہیں وہ حملہ آور ہیں ریاستی اداروں کے اوپر, اور وہاں کھڑے ہو کر بار بچے اور کارکن سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں, اور یہ بنکر میں بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں کر سکتا. سیاسی جماعت کے لیڈر سینہ تان کے گرفتاری دیتے ہیں اگر کوئی جرم نہیں کیا. نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ, آج بھی وہ ویژولز موجود ہیں کہ پولیس کھڑی تھی اور گرفتاری دی تھی, جانتے ہوئے کہ جھوٹے کیسز ہیں جس کی گواہی آج آ رہی ہے. شہباز شریف نے گرفتاری دی, شاہد خاقان نے گرفتاری دی, یہ کہا کہ جتھے حملہ کر دیں پولیس پر, عدالتوں پر حملہ کر دیں. اس وقت تو حکومت گرفتار کر رہی تھی, اس وقت تو عمران خان گرفتار کروا رہا تھا, اس وقت تو شہزاد اکبر گرفتار کروا رہا تھا. یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا, یہ ہوتا ہے گاڈ فادر, یہ ہوتے ہیں, یہ سیاسی جماعت کا نام استعمال کرتا ہے. اس نے فورن فنڈنگ پہ سیاسی جماعت کا نام استعمال کر کے فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کی. یہ سیاسی جماعت پہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنی چوری کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, یہ صرف یہ سیاسی جو دہشت گردی کے جتھے ہیں ان کے ذریعے یہ ملک میں سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, اس وقت پولیس عدالت کے احکامات کے اوپر عمل کرا رہی ہے, اور ایک بزدل گیدڑ چوہا جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ چارپائی کے نیچے گھس کر بیٹھا ہوا ہے, بنکر میں گھس کر بیٹھا ہوا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ مار دیں گے. آپ کو عدالت بلا رہی ہے, عدالت مارے گی آپ کو. عدالت سے جان سے خطرہ ہے, اور اگر جان سے عدالت سے خطرہ ہے تو عدالت کو وہ شواہد دو, وہ ثبوت دو, جھوٹ مت بولو. اور جس عدالت کے حکم کے اوپر پولیس عمل درآمد کرانے جا رہی ہے وہی عدالت دیتی ہے, وہی عدالت ریلیف دے کر معطل کر دیتی ہے وارنٹس کو. تو پولیس کی رٹ کو ایک جتھوں کے ذریعے اور گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے, جیسے میں نے پہلے کہا, پنجاب کی پولیس پر حملہ آور کرا دیا. جیسے پشاور اور خیبر پختونخوا میں جب اس کی حکومت تھی تو پنجاب پولیس پر حملہ آور اور وفاق کی پولیس پر حملہ آور کرا دیا. اور اگر عدالت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پھر یہ وارنٹ کیوں, یہ وارنٹ گرفتاری کیوں؟ اگر ایک عدالت وارنٹ دے کر بلاتی ہے, پولیس کو کہتی ہے گرفتار کر کے پیش کرو, پولیس جاتی ہے گرفتار کرنے, اپنے سر پھڑواتی ہے, زخمی ہوتی ہے. 65 لوگ اس وقت ہسپتال میں, کسی کے بچے نہیں ہیں جو عوام کی حفاظت کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ اپنے ساتھ اب خان نہ لگائیں. خان تو کیا بہادر قوم ہوتی ہے, جب دروازہ کھٹکتا ہے کسی کے گھر کا تو کیا اپنے بچوں کو باہر کوئی بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کرو, مجھے پکڑنے آیا تو تم پکڑے جاؤ؟ عورتوں کو باہر بھیجتا ہے, سینہ تان کے جاؤ باہر. لیکن یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے, یہ چور ہے, فورن ایجنٹ ہے, ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اور عدالتوں کو چاہیے کہ اس چیز کا اگر آج نوٹس نہ لیا گیا, یہ عدالت کو بھی دیتا ہے, عدالت کے احکامات کو جو لوگ عمل درآمد کرانے جاتے ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے. اور اگر ریلیف دینا ہے تو پھر پولیس کے سر نہ پھڑوائیں. اگر ریلیف دینا ہے تو وہ جو وہاں لوگ ہیں ان کے سر نہ پھڑوائیں, رینجرز کے سر نہ پھڑوائیں, کیونکہ وہ آپ کے احکامات کے اوپر آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ضمانت پارک. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پولیس والوں کے سر پھڑ رہے ہیں عدالتی احکامات کو پورا کرانے کے لیے, اور دوسری طرف یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت کے نام کو استعمال کر کے آج ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور عمران خان گرفتار کر رہے ہیں, پھر بھی آئین کے آگے پیش ہوتے ہیں, آج تک عدالتوں کے آگے پیش ہو رہے ہیں. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا تو جو سیاسی کریئر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, کیونکہ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, یہ ان کو لیڈ نہیں کر سکتا. کوئی گیدڑ, کوئی چوہا, کوئی فورن ایجنٹ, کوئی گھڑی چور نہیں لیڈ کر سکتا. وہ کارکنوں کو کیا نام دے گا جو اپنی بیٹی کو نام نہیں دے سکتا. اس لیے اگر عدالتوں نے ریلیف دینا ہے تو پھر یہ وارنٹ گرفتاری جاری نہ کیا جائے. یہ عدالتوں کا بھی مذاق ہے, یہ قانون کا بھی مذاق ہے, یہ جو وارنٹ ہے. اور ایک دفعہ پھر فورن میڈیا کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ جو پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کریے, یہ وارنٹس عدالتی وارنٹس ہیں.
میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو عدالت کے احکامات پہ گرفتار کرنے آ رہے ہیں. اس لیے یہ میراتھن اور یہ تاثر دینا کہ کارکن کوئی اسلحہ پولیس کے پاس موجود نہیں ہے، اور شیلنگ بھی اس لیے کی گئی ہے کہ جتھے حملہ آور تھے، احکامات اور قانون کے راستے میں آ رہے تھے. کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایمونیشن موجود نہیں ہے. عدالتی احکام موجود ضرور ہیں، وارنٹ موجود ہے پولیس کے پاس، اور اب تو ایک مجرم گرفتاری دے گا کیونکہ لیڈر بننے کی جو وہ ایک خواہش تھی وہ بھی دفن ہو چکی ہے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں. توہین عدالت کا مجرم پولیس سے بھاگ رہا ہے. عمران تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ منافق، بزدل اور جھوٹا شخص خانہ جنگی چاہتا ہے. عمران خواتین و بچوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. پولیس کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں. عدالتی احکامات پر عملداری کے لیے 65 اہلکار زخمی ہوئے. تاثر دے رہا ہے کہ بزرگ ہوں، جان کو خطرہ ہے. یہ منافق پاکستان میں خانہ جنگی افراتفری چاہتا ہے. بالکل، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں. توہین عدالت کا مجرم پولیس سے بھاگ